الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ یوں کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دیجیے، ربنا اغفر لنا ہمیں معاف کر دیجیے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دیجیے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ان کی بھی بخشش فرما دیجیے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو جائے اس کی مغفرت فرما، اور تمام مومن مردوں کی اور تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرما۔ ان دونوں آیتوں میں دعا کا تذکرہ ہے، دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ تم اس طرح سے دعا کرو، دعا سکھلائی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا دعا کا نفع ملتا ہے مرحومین کو، دعا کا فائدہ ملتا ہے والدین کو، دعا کا نفع ہوتا ہے ایمان والوں کو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو مرحومین کے لیے دعائیں کی جائیں ان دعاؤں کا نفع ان کو پہنچتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ کوئی عمل کیا جائے، کوئی نیکی کی جائے اور اس نیکی کا ثواب پہنچا دیا جائے میت کو، مرحوم کو، دنیا سے جانے والے کو، تو اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کوئی نیک عمل کیا جائے اور اس نیک عمل کا ثواب مردے کو بخش دیا جائے۔ اب ایصال ثواب کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھ لی، اس کا ثواب مردے کو پہنچا دیا، ثواب مل جائے گا۔ قرآن حدیث میں آتا ہے، اقرؤوا علی موتاکم اپنے مردوں پر سورہ یاسین شریف پڑھا کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے یاسین شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی، وہ اسی لیے فرمائی کہ اس کا نفع مردے کو پہنچتا ہے، ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مالی صدقے کا ثواب بھی مردے کو ملتا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، نفع ملے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مالی صدقہ اگر مردے کی جانب سے کیا جائے، خیرات کیا جائے تو اس کا بھی نفع پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے بدنی عبادت کا جو ثواب ہے اس کا بھی نفع مردے کو پہنچتا ہے۔ قرآن پاک کی کسی بھی صورت کا ثواب آپ پہنچانا چاہیں تو پڑھ دیں اور بخش دیں تو ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اور اس کو عمل میں بھی رکھا ہے، سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے، سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے اور تقریباً ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ صورت یاد رہتی ہے۔ تو اب جیسے ہی کسی کے انتقال کی خبر ملے، چاہے وضو کی حالت میں ہو چاہے بے وضو ہو، زبانی ایسے ہی پڑھ دے 3 مرتبہ
تو 3 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے قرآن پاک کا ثواب اسے مل جائے گا اور یہ اسے بخش دے گا۔ قرآن پاک کا ثواب اس لیے حاصل ہو جائے گا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور 3 مرتبہ جب آپ نے پڑھ دیا تو ایک قرآن ہو گیا، تو زیادہ وقت بھی نہیں خرچ ہوا، اور آپ نے اس طریقے پر عمل کر لیا تو ایک قرآن کا ثواب وہی کھڑے کھڑے آپ نے پہنچا دیا۔ یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، اور بھی ایصال ثواب کے طریقے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ لی، اولئک هم المفلحون تک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہاں تک پڑھ لی۔ پھر آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی، پھر سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اور آخری رکوع ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، سورہ یاسین پڑھ لیا، اور پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا، درود شریف آگے پیچھے آپ نے پڑھ لیا۔ یہ پورا مجموعہ آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل گیا، آپ نے بخش دیا مردے کو، ثواب پہنچ گیا۔ تو ثواب پہنچانے کے یہ کئی طریقے ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ مالی عبادت اور صدقات کا ثواب بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، بدنی عبادت کا، تلاوت قرآن کا، نماز روزے کا ثواب بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کر کے بھی مرحوم کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں ایصال ثواب کی۔ اب یہ جو طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ میت کے تیسرے دن لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور کھانا کھلایا جاتا ہے، دعوت کی جاتی ہے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ثواب پہنچے گا، یاد رکھیے اس سے ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ غلط طریقہ ہمارے سماج میں رائج ہو گیا ہے، ہر جگہ تو نہیں ہے لیکن بہت سی جگہوں پر یہ طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک سوال آیا ہے میرے پاس، ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک صاحب نے میری دعوت کی ہے، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو آج تیسرا دن ہے، انہوں نے دعوت کی ہے، کیا میں جا کے کھا سکتا ہوں؟ تو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا بالکل مت جانا، اور جا کے ان کو بھی سمجھاؤں۔ تو اس موقع پر دعوت کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور دعوت قبول کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، دونوں منع ہیں۔ یہ ایک بری رسم ہے اور کئی قباحتوں پر مشتمل ہے، یہ ایک بدعت ہے، نئی ایجاد ہے، نہ خیر القرون میں اس کا رواج تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی تصور تھا کہ میت کی جانب سے، میت کے گھر والوں کی طرف سے کھانا کھلایا جائے، برادری کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو، ان کو بلایا جائے، ان کی دعوت کی جائے، ان کی ضیافت کی جائے، اور یہ خیال کیا جائے کہ اس سے مردے کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ اسلام میں اس دعوت کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر نہیں ہوتی۔ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، آپ نے دعوت کر دی، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چنانچہ عقیقہ بھی رکھا ہے اسلام نے۔ آپ نے شادی کی، شادی ہوئی، نکاح ہوا، یہ خوشی کا موقع ہے، سرور کا موقع ہے، آپ نے ولیمہ کر دیا، دعوت کر دی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کوئی مکان تعمیر کرایا، آپ نے اس کی خوشی میں دعوت کر دی، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کسی دکان کا افتتاح کیا، آپ نے اس موقع پر لوگوں کو جمع کر لیا، بلا لیا، کھلا دیا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی کے موقعوں پر ہوتی ہے، نہ کہ رنج اور صدمہ اور غمی کے موقع پر۔ تو میت جب ہے اور ایک حادثہ ہوا ہے، یہاں غم اور صدمے میں گھر والے مبتلا ہیں، تو پھر گھر والوں پر بوجھ ڈالنا اور یہ رسم بنانا کہ گھر والے دعوت کریں، طعام تیار کریں اور لوگوں کو کھلائیں، یہ اسلام میں بالکل غلط ہے، اور اسلام کی طرف سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔
اور یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی نئی کالونیاں ہیں، ان نئی کالونیوں میں بھی کچھ لوگ آباد ہو رہے ہیں تو وہ اس رسم کو چلا رہے ہیں، اور جو دعوت نہ کرے تو دعوت نہ کرنے والے کی ایک مصیبت آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جانے والا چلا گیا، تم نے اس کا اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ دعوت ہی کر دیتے اس کی طرف سے، بالکل بھول ہی گئے تم۔ اس کا مطلب بھولنا تھوڑی ہے، ایصال ثواب اس کو کرنا چاہیے، اور وہ ایصال ثواب کسی طرح بھی کر دیا جائے، چاہے قرآن خوانی کر کے، قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا جائے، یا چپکے سے فقیروں کو کچھ کپڑا دے کر کے ایصال ثواب کر دیا جائے، انہیں کھانا کھلا کر کے چپکے سے ایصال ثواب کر دیا جائے۔ یہ جو دوستوں کو، متعلقین کو، خاندان والوں کو، برادریوں کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر جمع کر کے ان کی دعوت کی جاتی ہے، ضیافت کی جاتی ہے، یہ غلط تصور ہے اور غلط اور باطل رسم ہے، جس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ جگہ ایسی رسم ہے کہ مدرسے کے طلباء کو بلاتے ہیں اور ان سے قرآن پڑھواتے ہیں، پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ بھی غلط ہے، اس کا بھی ثواب نہیں پہنچتا۔ جب قرآن پاک پڑھا گیا اور اس غرض سے پڑھا گیا کہ ابھی دعوت ہے، ابھی کھانا ملے گا، تو اب یہ قرآن تو کھانے کے لیے پڑھا گیا ہے، نہ کہ ثواب پہنچانے کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اسے پڑھا نہیں گیا۔ تو جب پڑھنے والے کو خود اس کا ثواب نہیں ملا تو دوسرے کو پہنچائے گا کیا؟ پہنچاتا تو جب اس کو خود ملتا، اور اس کی جیب خود ہی خالی ہے تو دوسرے کو بھلا کیا نفع پہنچائے گا اور دوسرے کو کیا بخشے گا؟ اس کی مثال ایسی سمجھے جیسے کوئی ملازم ہے، مزدور ہے، مزدوری اس نے کی ہے، 600-700 روپے اس کو مل گئے۔ اب جب مزدوری ہی اس نے نہیں کی تو اس کو مزدوری کے پیسے کیسے ملیں گے؟ جب مزدوری کے پیسے نہیں ملیں گے تو وہ دے گا کیسے کسی کو؟ جب ہوتا تبھی تو دیتا۔ تو یہاں اخلاص کے ساتھ جب قرآن پاک پڑھا ہی نہیں گیا بلکہ کھانے کے لیے پڑھا گیا تو مقصد بدل گیا، غرض چینج ہو گئی۔ تو غرض چینج ہو گئی اللہ کے لیے، یہ نہیں پڑھا گیا تو اس کا ثواب بھی نہیں ملا۔ علامہ شامی نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور یہ بات بڑے پتے کی کہی ہے کہ جب پڑھنے والے کو خود قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ کسی اور کو قرآن کا ثواب بھی نہیں بخش سکتا ہے۔ تو اب کیسے ثواب پہنچایا جائے، اس کی کیا شکل بنے؟ میں نے کچھ شکلیں آپ کو بتائی ہیں کہ ثواب کیسے پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ مدرسے کے طلباء کو کھلانا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور موقع پر کھلا دیجیے، قرآن ان سے نہ پڑھوائیے۔ اور قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں چلے جائیے اور ان سے کہہ دیجیے، استاد جی سے کہہ دیجیے، ناظم صاحب سے کہہ دیجیے، بھائی ہمارا عزیز چلا گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کے حق میں قرآن پڑھوا کر بخشوا دیں۔ تو وہاں قرآن خوانی ہو جائے گی، قرآن پڑھ دیا جائے گا اور اس کا ثواب بخش دیا جائے گا۔ دعوت نہ کریں آپ، دعوت پھر کسی اور موقع پہ کر دیں، ورنہ یہ قرآن دعوت کے لیے ہو جائے گا، قرآن اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اور وہاں جو بچے پڑھیں گے وہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہمیں کسی کو ثواب پہنچانا ہے، قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب بخشنا ہے۔ اب نیت بدل گئی، اب اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو دعوت کسی اور موقع پر کی جائے اور ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کسی اور موقع پر کرائی جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کو ذخیرے کے طور پہ رکھتے ہیں اور وہ اس طریقے سے قرآن کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ کہیں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے وارث اور میت کے گھر والے اس شخص سے رابطہ کرتے ہیں جس کے پاس قرآن کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے، یعنی کئی مرتبہ قرآن پورا کر کے اپنے پاس رکھ رکھا ہے اس نے،
کہ جب کوئی اس طرح آدمی آئے گا میرے پاس اور رابطہ کرے گا تو ہم ایک قرآن اس کو بخش دیں گے اور 500 روپے لے لیں گے۔ چنانچہ اسی طریقے سے یہ کام چل رہا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں اور میں جانتا بھی ہوں ان کو کہ جو قرآن کریم پڑھ کر کے محفوظ رکھتے ہیں اپنے پاس اور اسی غرض سے محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کے عوض میں پیسے لیں گے اور پھر ایک قرآن بخش دیں گے یا 2 قرآن بخش دیں گے۔ تو اب یہ قرآن جو پڑھا گیا تو قرآن ایصال ثواب کی غرض سے نہیں ہوا کہ ثواب پہنچانا مقصود ہے، کیونکہ اخلاص ہی نہیں پایا گیا۔ رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن تو پڑھا ہی نہیں گیا، یہ تو قرآن بیچنے کے لیے پڑھا گیا کہ 500 روپے کماؤں گا یا 1000 روپے کماؤں گا یا 2000 روپے کماؤں گا۔ تو اب جب کسی کے یہاں انتقال کسی کا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار آتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، تم اتنے پارے بخش دو۔ تو کہتا ہے لاؤ 1000 روپے، میں 2 قرآن میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، 2 قرآن بخش دیتا ہوں۔ یہ قرآن فروشی ہے، قرآن کو بیچنا ہے، ایصال ثواب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کو بیچنا ہو گیا۔ بالکل اس طریقے سے ثواب نہیں پہنچتا ہے میت کو، یاد رکھیے، مردے کو ثواب ہرگز نہیں پہنچتا ہے۔ قرآن پڑھا جائے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ جب ثواب ملے گا تو یہ کسی اور کو بھی بخش سکتا ہے۔ اور یہ بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے ظاہر ہے ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بریلوی فرقے میں اس کی گنجائش ہوگی، بریلوی کتابوں میں اس کی اجازت ہوگی کہ میت کے گھر والے کھانا بنائیں اور پھر لوگوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ تو یہاں غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، اور ملاقات اگر ہو ایسے لوگوں سے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ بریلوی فرقے میں، بریلوی کتابوں میں، بریلوی عالموں نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے، آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اس مسئلے میں ہمارا ان کا اتفاق ہے، یعنی وہ بھی کہتے ہیں، بریلوی فرقے کے جو عالم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میت والوں کی جانب سے ضیافت اور دعوت طعام یہ بالکل بری بدعت ہے، ناجائز ہے اور قبیح حرکت ہے۔ چنانچہ بریلوی فرقے کے جو بانی ہیں مولانا احمد رضا خان، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کا نام ہے جلی الصوت لنہج الدعوت امام موت، یعنی اسی عنوان پر یہ رسالہ تصنیف کیا ہے انہوں نے، جلی الصوت لنہج الدعوت امام موت، کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان، کسی موت پر دعوت کا واضح اعلان کہ ہرگز یہ دعوت نہیں ہونی چاہیے، دعوت کی ممانعت کا اعلان ہے یہ۔ تو کسی نے سوال کیا تھا ان سے، اس کا جواب لکھا ہے انہوں نے۔ سوال یہ تھا کہ اکثر جگہوں پہ یہ رسم جاری ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز رشتہ دار، خاندان والے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آئے اور تعزیت کر کے چلے گئے، نہیں، وہ کئی دن تک وہیں گھر پہ قیام کرتے ہیں، عورتیں وہاں آ کے رک جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں، جب تک تیجا نہیں ہوگا وہاں سے نہیں جائیں گی، یہاں تک کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو 40 دن تک وہیں قیام کا ارادہ کرتی ہیں، 40 دن تک یہیں ٹھہرے رہیں گی۔ اب اس مدت میں
وہ میت کا جو وارث ہے وہ کھانا تیار کرائے، کھانا سب کو کھلائے، پان کا انتظام کرے، چھالی کا انتظام کرے، اور کچھ چیزیں ہیں جس کا انتظام اس کو کرنا پڑتا ہے، یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ یہ کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اگر نہ کرے میت کا وارث، اگر یہ کام نہ کرے تو ہوتا کیا ہے، لوگ طعنہ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ آپ اس کا جواب دیجیے۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ اس رسالے کے نام ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دعوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جلی الصوت لنہی الدعوت امام موت، کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان۔ یہ رسالہ فتاوی رضویہ کی جلد 9 میں شامل ہے۔ اس میں جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں یہ، سبحان اللہ، اے مسلمان، یہ پوچھتا ہے جائز ہے یا کیا؟ یہ پوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں، سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے۔ یعنی یہ پوچھتا ہے جائز ہے یا کیا؟ یہ پوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں اور خرابیوں پر مشتمل ہے، تمہیں یہ پوچھنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں، اولاً یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ قبیحہ ہے۔ پھر فقہ حنفی کی کئی کتابوں کا حوالہ دے کر کے اور کئی عبارتیں نقل کی ہیں۔ اس رسالے کے اندر کئی عبارتیں نقل کی ہیں اور کئی کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں۔ ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں میں۔ یہ لکھتے ہیں، میت والوں کی جانب سے ضیافت منع ہے، اس لیے کہ اسے شریعت نے خوشی میں رکھا ہے نہ کہ غمی میں، اور یہ بری بدعت ہے۔ اسے بدعت کون کہہ رہا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، جو بریلوی فرقے کی بنیاد رکھنے والے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں یہ بری بدعت ہے۔ تو بریلوی مکتب فکر کا، بریلوی فرقے کا نام لے کر کے یہ کام ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس حوالے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت غلطی پر ہیں اور انہیں غلط فہمی لگی ہوئی ہے۔ اب اس بات کو سننے کے بعد اپنی جہالت کو دور کر لینا چاہیے۔ تو اس دعوت کی اجازت نہ تو ہمارے یہاں ہے دیوبندی مسلک میں، اور نہ بریلوی فرقے کے یہاں ان کی کتابوں میں اس کی کوئی گنجائش لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح بریلوی فرقے کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا امجد علی، ان کی کتاب ہے بہار شریعت۔ وہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ میت کے گھر والے تیجا وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ میت کے گھر والے تیجا وغیرہ کے دن، تیجا مطلب تیسرے دن، میت کے تیسرے دن، تیجا وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے، کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت۔ اسی طرح وہ دوسرا مسئلہ جو میں نے بیان کیا کہ قرآن پڑھا جائے اور پھر ان کی دعوت کی جائے، یہ بالکل غلط ہے، اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ اس کے بارے میں بھی یہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں، جن لوگوں سے قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوایا ان کے لیے کھانا تیار کرنا ناجائز ہے۔ جن لوگوں سے قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوایا ان کے لیے کھانا تیار کرنا ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 8، تو اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کھانا کھلا دیجیے، اس کے بدلے میں قرآن نہ پڑھائیے، ورنہ کھانا بھی آپ کا ضائع ہوگا اور قرآن کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو مدرسے میں جا کر کے کہہ دیجیے بھئی قرآن پڑھوا دیجیے، اس کا ثواب پہنچوا دیجیے۔ تو اس طریقے سے آپ کسی اور موقع پر دعوت کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے موقع پر قرآن پاک پڑھوا کر کے ثواب بھی بخشوا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرنے کے بعد تیسرے دن یا ہفتے کے دن
جو دعوت کی جاتی ہے یا اس کے بعد کی جاتی ہے اور ضیافت کا نام دیا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 9 663 کے اندر کہ میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتے کے بعد جو کھانا تیار کرائے جاتے ہیں سب مکروہ و ممنوع ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ بھی لکھی ہے، یہ کیوں تیار کرائے جاتے ہیں؟ کچھ لوگ اس لیے بھی تیار کراتے ہیں کہ اگر تیار نہیں کرائیں گے تو لوگ طعنے دیں گے، ملامت کریں گے۔ خدا کے واسطے ملامت کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کے طعنے کا خیال نہ کرو، بیہودہ طعنوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ رسول راضی رہنے چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ دعوت کرتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبان پہ تالے لگوا دیں، وہ ہمیں کچھ کہہ نہ سکیں، برا بھلا نہ کہیں، ہمیں طعنے کا شکار نہ بنائیں، لعن طعن نہ کریں۔ تو ان سے بچنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، بدعت سیئہ ہے، صاف صاف ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ، اور بریلوی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، شہرت کے طور پہ بظاہر کام کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کچھ کہہ نہ سکیں۔ ظاہر ہے لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور ان کی زبان پہ لگام کسنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کی ثواب کی امید کیسے آپ رکھ رہے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایصال ثواب الگ ہے اور میت والوں کی جانب سے ضیافت اور کھانا تیار کرانا یہ الگ ہے، دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ایصال ثواب سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن میت والوں کی جانب سے جو کھانا تیار کرایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک تو مصیبت ان پہ پڑی ہے اپنے رشتہ دار کے جدا ہونے کی، چاہے باپ کے جدا ہونے کا غم ہے یا کسی عزیز کے جدا ہونے کا غم ہے، وفات کا صدمہ ان کو ستائے ہوئے ہے، اور دوسرے وہ کھانے کی تیاری میں لگ جائیں، یہ دوسری مصیبت ہو جائے گی۔ تو دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر۔ اسی لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم گروہ صحابہ میت والوں کے کھانا تیار کرانے کو نیاحت سے شمار کرتے تھے، یعنی جیسے نوحہ ناجائز حرام ہے، کسی کی موت پر واویلا کرنا، بال نوچنا، گریبان چاک کرنا اور شور مچانا، خواہ مخواہ رونا چلانا، یہ غلط ہے۔ بھائی غم ہے، غم کی وجہ سے آنسو نکل جائے، اس کی تو اجازت ہے، یہ تو بے اختیار آدمی رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خواہ مخواہ اپنی چوڑیاں توڑنا یا گریبان پھاڑنا یا بالوں کو نوچنا، بے تحاشا شور مچانا، واویلا کرنا، یہ نوحہ ہے، اور اسلام میں اس نوحے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے یہ ناجائز و حرام ہے، ایسے ہی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کسی میت والوں کے یہاں کھانا تیار کرانے کو بھی نوحہ سمجھتے تھے، کہ جیسے وہ غلط ہے ایسے یہ بھی غلط ہے کھانا تیار کرانا۔ ہونا کیا چاہیے؟ جہاں میت ہوئی ہے اس کے پڑوسی اس کے گھر کھانا بھجوا دیں، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ اس کے پڑوسی کھانا بھجوائیں یا دور کے رشتہ دار کھانا بھجوائیں، اتنا کھانا بھجوائیں کہ 2 وقت وہ کھانا کھا سکیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے اصرار کر کے ان کو کھلایا جائے۔ تو یہ کام تو ہوتا نہیں کہ ان کے یہاں کھانا بھجوائیں، الٹا ان کے یہاں ہی کھانے پہنچ جاتے ہیں لوگ، اور جب تک تیجا نہیں کر لیں گے وہاں سے ہٹیں گے نہیں، اور جب تک 40واں نہیں ہو جائے گا وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ تو یہ بالکل
مصیبت میں مبتلا کرنے والی بات ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جن کو بھی معلوم ہو ایسی جگہ ہو کہ جہاں یہ رسم جاری ہو، ان کو روکنا چاہیے۔